रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से, 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक तो जो मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 MNAs की गिरफ़्तारी का, एक का आज अदालत ने ऑर्डर जारी किया, दूसरी तरफ से हुकूमत ने और गवर्नर सिंध ने ऑर्डर जारी किया है FIA को, और ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पर, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का केस है और एक कत्ल है गरीब आदमी का, और कातिल मफरूर था। पहले भी वो अदालतों से ज़मानत लेकर मफरूर हुआ था दुबई, और अब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अगर पाकिस्तान आता है तो उसको गिरफ़्तार किया जाए। DG FIA को ख़त लिखा गया। दूसरी तरफ कादर पटेल दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलव्वस है और आज अदालत पेश नहीं हुआ, उसको गिरफ़्तार करने का अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ सेनेटर भी हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज बिलावल जरदारी ने ख़िताब किया है, और बिलावल जरदारी ने फ़ौज इनका वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया है वो तो वैसे ही मर गया है, और अब जिस तरीके से ये इदारों की खुशामद कर रहे हैं, यही बिलावल जरदारी जब आज से 1 साल पहले PDM की तहरीक चली थी और ये कहा करते थे कि दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2020 में वज़ीर आज़म इमरान खान घर चले जाएंगे, और फिर फरवरी मार्च तक ये तमाशा करते रहे, और बिल आखिर वज़ीर आज़म इमरान खान का तो ये कुछ ना बिगाड़ सके, लेकिन हर जलसे में ये इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे और इदारों के ख़िलाफ़ बातें करते थे। अब इनकी हालत ये है कि ये इदारों के सामने लेटे पड़े हैं, और शेख रशीद ने ये कहा था कि 90 के ज़ाविये पर ये इदारों के सामने लेट गए हैं, और अब इदारों की खुशामद कर रहे हैं, और ये ख़ुद साख्ता ज़बरदस्ती लड़ाई शो करवाना चाहते हैं कौम के सामने कि इदारों की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई हो गई है। मैं ये कहूँगा कि कोई भी इदारे तो उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें जानते हैं, उनको पता है, चाहे मीडिया को पता है या नहीं है, इदारों को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम कितनी नफ़रत करती है इन अपोजिशन लीडर्स के साथ। दूसरी तरफ उनको ये भी पता है कि महंगाई और मौजूदा हालात के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान की जो लोगों में पजीराई है वो कम नहीं हुई। क्या कोई नवाज़ शरीफ घर गए, नवाज़ शरीफ ने गैर कानूनी काम किए, करप्शन की, वो घर गए, जिनके बारे में ये कहा गया कि क्यों निकाला गया, उनको किसी ने निकाला नहीं है। फार्जी सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, अगर नवाज़ शरीफ को किसी ने निकाला भी होता तो सबको पता है, इदारों को भी पता है कि उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो 10 बंदे इकट्ठे कर सकें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल जलसा है और आज परेड ग्राउंड में मेला सज गया है, और यहाँ मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज घर से नहीं निकल पा रहे, और इनकी हालत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल से इनके साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी हो तो इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाएं, और वज़ीर आला के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को जगह दे देते हैं, उनको हम इलेक्ट करवा देते हैं, और उससे इत्तेहादी हमारे साथ आ जाएंगे। MQM को भी लालच दे देते हैं। MQM का एडमिनिस्ट्रेटर, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तक बनाने का उन्होंने कहा था कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर हम बना देते हैं MQM का। तो वो इस हद तक कुर्बानी दे रहे थे सिर्फ इमरान खान को घर भेजने के लिए, क्योंकि इमरान खान से उनको इतना खौफ है। इमरान खान के मुकाबले में वो मौलाना फजलुर रहमान, जिसके बारे में हमेशा ये गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, वो भी इनको कबूल है। शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान जो बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो सारी चीज़ें करते रहे, वो भी इनको कबूल है, और इनको MQM भी कबूल है। अब आप अंदाज़ा लग गया है कि जब बिलावल जरदारी बातें करेगा और बातें वज़ीर आज़म इमरान खान की वाइफ के बारे में करेगा, तो लोग तो फिर उनकी वालदा के, मरहूमा वालदा के 14 साल पुराने जो किस्से हैं, सच्चे किस्से हैं करप्शन के, फिर उनके ऊपर बात शुरू करेंगे। फिर कहेंगे कि देखें जो फौत हो गए हैं, मरहूमीन के बारे में ये बातें कर रहे हैं। तो फिर जब आप चाहते हैं कि आपकी ख़वातीन पर, आप चाहते हैं कि बख्तावर जरदारी पर कोई बात ना करे, आसफा भुट्टो पर कोई बात ना करे, बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे, तो आप क्यों जो नॉन पॉलिटिकल ख़वातीन हैं फैमिली की, उनको आप घसीट रहे हैं। अब इनकी तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़े आज ये कहा गया है कि हम आपके PDM के मार्च में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना था कि बंदे हमसे इकट्ठे नहीं होने, इमरान खान के मुकाबले में हम जलसे नहीं कर सकते, पैसे लगा के हम 10 मेंबर ख़रीद सकते हैं, वो आसान है, 10 लाख बंदा हम इमरान खान के मुकाबले में नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें रास्ता दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रोक दिया है कि वो D चौक पर जलसा ना करें, वो साइड पर जलसा कर दें। जब D चौक पर
جلسہ نہیں ہو رہا تو ہمیں جلسوں کے چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں ساری توانائی لوگوں کو خریدنے پر لگانی چاہیے۔ لیکن مریم نواز نے تقریریں کرنی تھی، مریم اور مولانا فضل الرحمان تو پارلیمانی سیاست میں ہے نہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ان کی ساری سیاست روڈ اور جلسے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ہم اگر باہر بیٹھے ہوں، شہباز شریف اور بلاول زرداری روز پریس کانفرنس کرے تو پھر ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے لانگ مارچ اور احتجاج کا کہا اور جلسے کا کہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے، سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہماری آ جائے گی، ہم جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے بلاول زرداری آپ کے، کیونکہ مریم نواز وہاں پر موجود ہوں گی تو بلاول زرداری آپ کے سٹیج پر نہیں آئیں گے، یہ انہوں نے واضح پیغام دے دیا ہے۔ اور پرویز الہی کے معاملے پر یہ ویسے الگ ہو چکے ہیں، تو ان کی میں نے آپ کو جو آج بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کیوں ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیلے اگر وہ اپریل کے مڈ میں چلا جائے یا مئی میں چلا جائے، اور اسپیکر کے پاس بڑے اختیارات ہیں، اسپیکر بڑی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اگر یہی معاملہ، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ادھر آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے، مولانا فضل الرحمان کے، ان کا جلسہ ہو، ادھر عمران خان کا جلسہ ہو، ادھر دھرنا ہو ادھر دھرنا ہو، تو اسپیکر کو تو موقع مل جائے گا کہ وہاں پر حالات کی کشیدگی کی وجہ سے وہ ملتوی کر دیں اور لمبے عرصے کے لیے ملتوی کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ موقع دینا چاہتے ہیں اسپیکر کو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسپیکر اور وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کو جتنا لٹکائیں گے، جتنا اس پروسیس کو لمبا کریں گے، یہ ان کا اصل چہرہ کھل کے سامنے آتا جائے گا، یہ پاگل ہو جائیں گے غصے سے، یہ ایسی غلطیاں ایسے بلنڈر کریں گے کہ قوم کو جو پہلے بھی ان کا اندازہ ہے مزید اندازہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو سارے کا سارا تماشا ہے وہ اب ختم ہونے والا ہے۔ اور دوسری طرف جمعیت علماء اسلام فے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے خلاف، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام سری نگر ہائی وے اسلام آباد کو بلاک کرنے جا رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے جلسہ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریاست پاکستان نے درخواست دائر کی ہے۔ درخواست ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی صاحب اور لا آفیسر محمد عاطف نے دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا کہ اسپیشل برانچ اسلام آباد کی رپورٹ کے مطابق JUIF ریلی کے منتظمین سری نگر ہائی وے اسلام آباد کو بلاک کرنے جا رہے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ جمعیت علماء اسلام نے دوسری سری نگر ہائی وے پر سٹیج بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ JUI کی طرف سے NOC کی خلاف ورزی کی وجہ سے ضلعی مجسٹریٹ کی طرف سے جواب دہندگان کو شو کاز بھی جاری کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ حکمران جماعت یا اپوزیشن جماعتوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عوامی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے مقرر کردہ ضابطوں اور پابندیوں کی سختی سے عمل کریں۔ درخواست میں کہا گیا کہ ججمنٹ کے مطابق تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے اپنے آئینی اور جو فرائض ہیں ان کو ذہن میں رکھا جائے، اور کہا گیا کہ ان کے خلاف انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی فیصلے، سپریم کورٹ کے بھی، توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے جمعیت علماء اسلام فے اور ان کی قیادت کے خلاف۔ دوسری طرف جام عبد الکریم کا جو معاملہ ہے، جام عبد الکریم ناظم جوکھیو قتل کیس کے مرکزی ملزم ہیں، یہ MNA ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی بلوچستان ہائی کورٹ سے، پہلے یہ مفرور ہو گئے، پھر بلوچستان ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لی، اور پھر ان کو زرداری مافیا نے دبئی بھجوا دیا۔ جب یہ دبئی گئے تو اب عدم اعتماد کے لیے بندے چاہیے۔ عدم اعتماد کے لیے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی، اور ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے لی ہے 10 دن کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ 10 دن کے اندر اندر جو ریلیونٹ فورم ہے آپ وہاں پر پیش ہوں اور اپنی درخواست دیں، تو اس پر اب یہ اسلام آباد آئیں گے اور پھر وہ سیشن عدالت میں جا کے اپنی عبوری ضمانت دائر کریں گے۔ ناظم جوکھیو وہ کیس ہے جس کو انسانی حقوق کی بنیاد پر گورنر سندھ خود دیکھ رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے خط لکھا ہے DGFIA کو کہ ناظم جوکھیو قتل کیس کا مرکزی ملزم، جو کہ اب اس نے یہ پیغام دیا ہے میڈیا کے ذریعے کہ وہ پاکستان واپس آ رہا ہے، وہ مفرور ہے، اس نے ایک مظلوم کو قتل کیا اور عدالتوں سے بھاگ گیا، ایسے شخص کو گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ وہ عدالتوں کا بھگوڑا ہے۔ ضمانت تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ضمانت تھی اس کے پاس اور پھر وہ بھاگ گیا، اور کیا عدالتیں صرف فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہیں؟ ان کی گرفتاری کے حوالے سے وزارت داخلہ شیخ رشید نے بھی کہا ہے، اور دوسری طرف ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، اور یہ باقاعدہ خط لکھا گیا ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے انسداد دہشت گردی کا، اور قادر پٹیل ڈاکٹر عاصم ان کے خلاف ضیاء الدین ہاسپٹل کراچی میں دہشت گردوں کے علاج معالجے کا کیس ہے، اور اس میں قادر پٹیل جو کہ MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ آج پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کرتے ہوئے ملزم کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ وہاں پر درخواست دی گئی تھی اور کہا گیا تھا
کہ ملزم اسمبلی کے اجلاس میں، عدالت نے کہا آج کا دن کوئی اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا، یہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، ملزمان نے عدالتوں میں آنا ہوتا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ عدالت نے ان کو ان کے قابل ضمانت نہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے۔ سینئر رہنما اور سابق سینیٹر بیرسٹر افتخار احمد نے، جو کہ قانون دان بھی ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ ان کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ پی ٹی اے میں شمولیت کا میں اعلان کرتا ہوں۔ عمران خان مضبوط حکمران اور محبوب سیاسی رہنما ہیں۔ افتخار احمد نے کہا کہ ہمارے ملک پر کرپٹ مافیا حملہ آور ہے، ظلم کے خلاف حق کا ساتھ دینے کا وقت ہے، اپنے قائد کی دیانت دارانہ قیادت کا میں دفاع کروں گا اور میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہوں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 27 مارچ کے جلسہ میں عوام سے میں یہ اپنے حلقے کی عوام سے گزارش کروں گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ میں شریک ہو۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے بیرسٹر سابق سینیٹر اور بیرسٹر افتخار احمد کو پاکستان تحریک انصاف میں ویلکم کیا ہے، اور ندیم چند کا میرے خیال میں بدلہ لے لیا گیا ہے، اور جو بڑا نام ہے افتخار احمد کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑنا اور ایسے موقع پر چھوڑنا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے حالات اتنے بھی آسان نہیں ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ، اور ان کی سب سے بڑی ناکامی، عمران خان کو تو کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ان کی آپس کی لڑائی ہی کافی ہے۔ اور دوسری طرف مریم نواز اور حمزہ شہباز کے لیے بم پروف گاڑیاں جو پہنچی ہیں اور دونوں الگ الگ گاڑیوں پر چلیں گے، یہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں، لگژری گاڑیوں میں یہ عوام کے لیے مہنگائی مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کا نظام۔ جیسے ہم موویز میں دیکھتے تھے کہ جن کے گھروں میں برتن بھی سونے کے ہیں، وہ عوام کے، ان کو کیا پتہ غربت کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتہ مہنگائی کیا ہے، ان کو پتہ عوام کیا چاہتی ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں آج بھی کھانا بھی فنڈز کے ذریعے اور فنڈز کے پیسوں سے پکتا ہے، اور باقاعدہ ڈونرز ہیں جو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مہنگائی کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔